جماعت آٹھویں مضمون جغرافیہ سبق نمبر 8 صنعتیں۔ بچوں ہم یہ سبق کا 2.1 پارٹ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آگے کوشش کر کے دیکھیے یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں کوشش کر کے دیکھیے، آپ کے سامنے ایک جدول نظر آ رہا ہے اور یہاں پر صنعتوں کے حوالے سے ہم کو اس جدول کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں 3 چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، ایک ہے صنعت، دوسری اس کے قسم اور اس کے لیے خام مال یعنی کچا مال کون سا استعمال ہوتا ہے، اس بارے میں پوچھا گیا ہے۔ آئیے جدول کو مکمل کرتے ہیں۔ جدول میں 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں، صنعت، اس کی قسم اور خام مال۔ سب سے پہلے ہے لوہے کی سلاخ تیار کرنا۔ یہ کون سی قسم میں آئے گا؟ جی ہاں، بڑی صنعت ہے، اور اس کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے خام مال، وہ ہے لوہا، پانی اور کوئلہ۔ جو خام لوہا ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری صنعت ہے موم بتی بنانا۔ موم بتی بنانے والی صنعت چھوٹی صنعت ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ بھی کم لگتی ہے، اور اس کے لیے جو درکار ہوتا ہے وہ موم، پانی اور اس کے سانچوں کا استعمال ہوتا ہے۔ فرنیچر بنانا، لکڑی کا کام کرنا، درمیانی صنعت ہے، اس کے لیے لکڑی، آری، رنگ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے کاغذ سازی کی صنعت۔ کاغذ سازی کی بھی صنعت بھی ایک درمیانی صنعت ہے، اس کے لیے لکڑی لگتی ہے، مشینی آلات، رنگ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا سازی یعنی دوا بنانے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ ایک بڑی صنعت میں اس کا شمار ہوتا ہے، ایک بڑی صنعت کی قسم ہے، جس میں جو ادویات بنائے جاتے ہیں اس میں کیمیائی اشیاء کا استعمال ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پانی کا استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی خام اشیاء ہوتی ہیں۔ اگلا ہے شکر سازی، شکر بنانا، یہ بھی بڑی صنعت ہے، اور اس کے لیے جو خام مال استعمال ہوتا ہے وہ گنا، پانی وغیرہ کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے۔ اگلی صنعت ہے گڑ بنانا۔ بچوں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ گڑ کیسے بنایا جاتا ہے، گنے کے رس سے گڑ بنایا جاتا ہے، تو یہ جو گڑ بنانے کی صنعت ہے یہ درمیانی صنعت ہے، جس کے لیے گنا اور پانی وغیرہ درکار ہوتا ہے۔ آگے ہے اگربتی بنانا۔ اگربتی بنانا یہ چھوٹی صنعت ہے، اس کے لیے لکڑیوں کے تیلیاں لگتی ہیں اور جو خوشبودار مادے استعمال ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں کافور کا بھی استعمال ہوتا ہے خام اشیاء میں۔ اگلا ہے سوتی کپڑا تیار کرنا۔ یہ ایک بڑی صنعت ہے جس میں کپاس، پانی، رنگ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریل کی انجن بنانا۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ ریل کے انجن بنانے کی جو صنعت ہے یہ بہت بڑی صنعت ہوتی ہے، جس میں خام لوہا، اسٹین لیس اسٹیل استعمال ہوتا ہے، شیشہ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آخری ہے پاپڑ بنانا۔ یہ ایک چھوٹی صنعت ہے جس میں دال کا آٹا یا چاول کا آٹا، جس طرح کا پاپڑ بنے گا اس طرح کا آٹا استعمال ہوتا ہے، پانی استعمال ہوتا ہے، نمک وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی صنعت ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس جدول کو مکمل کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ زراعت پر منحصر صنعتیں۔ بچوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہمارے پاس کاشتکاری کی جاتی ہے، اور بھارت کی زرعی پیداوار میں فرق پایا جاتا ہے، تنوع پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں زراعت پر منحصر الگ الگ صنعتیں قائم ہوتی ہیں۔ ان صنعتوں کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں پیدا ہونے والی زرعی پیداوار پر مختلف عوامل کر کے صنعتوں کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس میں ڈیری صنعت، پھلوں پر عمل کی صنعت، اناج پر عمل کی صنعت، گڑ سازی وغیرہ زراعت پر منحصر صنعتیں ہر طرف قائم ہیں۔ کپڑا سازی کی صنعت، شکر سازی کی صنعت جیسی بڑی بڑی صنعتوں کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، صنعتی ترقی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کا قیام اور ترقی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔
ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے صنعت کاری کی ترقی بہت ضروری ہے۔ اس کے وجہ سے ملک کے باشندوں کو روزگار ملتا ہے، ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، ملک کی فی کس آمدنی بڑھتی ہے، مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے بچوں، جس ملک میں زراعت اچھی ہوتی ہے وہاں پر صنعتیں قائم ہوتی ہیں، اور اگر کوئی صنعت قائم ہوتی ہے، جیسے ہم اگر بڑی صنعت کی بات کریں گے، شکر کی فیکٹری ہے یا پھر کپڑے کی صنعت ہے یا اور بھی جو دیگر صنعتیں ہیں، یہ جب صنعتیں لگتی ہیں تو اس کے اندر بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے، نوکریاں ملتی ہیں، اور لوگوں کی آمدنی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، فی کس آمدنی بڑھ جاتی ہے، جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر کیا ہوتا ہے، جو کچا مال ہے وہ پختہ مال ہو کر جب بازار میں آتا ہے اور اس کی جب مانگ بڑھتی ہے، کمپنیاں تیزی سے اس مال کو، اشیاء کو تیار کرتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک ملک اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کو باہر ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، برآمد بھی کرتا ہے، درآمد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ملک کی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو ملک کی ترقی میں سب سے اہم رول صنعت کاری کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صنعت کاری کی رفتار کو تیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو صنعتیں ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے، ان کو فروغ دینے کے لیے، ملک کے کام کرنے والے آبادی کو روزگار فراہم کرنے کے لیے حکومت ان کی مدد کرتی ہے، صنعتی علاقوں کی تشکیل دی جاتی ہے۔ کچھ ایسے علاقے بناتے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف صنعتیں ہی لگائی جائیں گی۔ ملک کی معاشی ترقی میں صنعتوں کا بڑا اہم مقام ہے، اس لیے تمام ملکوں میں صنعتوں کی ترقی کے لیے شعوری کوششیں کی جاتی ہے۔ اس کی خاطر مخصوص صنعتی علاقوں کی تشکیل کی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں صنعتوں کو بجلی، پانی، ٹیکس وغیرہ میں خاص سہولیات دی جاتی ہے۔ ایک الگ سے حصہ بنایا جاتا ہے، صرف وہاں پر صنعتیں قائم کی جاتی ہے، اور صنعت کے لیے جو سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے بجلی، پانی، اور اس کے علاوہ جو ان کو ٹیکس دیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی سہولیات دی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں ہمارے ملک میں ترقی کریں اور ہمارا ملک آگے بڑھتا رہے۔ مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جیسا ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کیا ہوتا ہے، صنعتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کچھ خاص مقامات کو رکھا جاتا ہے۔ جیسے مہاراشٹر میں ریاستی حکومت نے 1 اگست 1962 کو مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کر کے اس کی معرفت ہر ضلع میں صنعتی علاقے کی تشکیل کی۔ اس کی وجہ سے پوری ریاست میں صنعتوں کا پھیلاؤ لامرکزیت متوقع ہے۔ کیا مقصد تھا مہاراشٹر حکومت کا کہ ہر ضلع کے اندر چھوٹی موٹی جو صنعتیں ہیں وہ قائم ہوں، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اور ریاست کی ترقی ہو۔ اس کے تحت 1962 میں 1 اگست 1962 کو MIDC قائم کی گئی اور ہر ضلع میں اس کا پھیلاؤ کیا گیا۔ اسی طرح مہاراشٹر کی طرح دوسری ریاستوں میں بھی ایک کارپوریشن بنائے گئے۔ اس صنعتی انقلاب میں بیشتر جگہوں پر ایک دوسرے کی تکمیلی صنعتیں نظر آتی ہیں۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پر صنعت کی مختلف اقسام کی ضرورت مہیا کی جاتی ہے۔ جغرافیائی وضاحت: صنعتی ترقی سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ صنعت کاری کی وجہ سے کسی علاقے کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، اسی طرح فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس میں مدد ملتی ہے۔ لیکن زرعی ملک کی معاشی ترقی کے لیے زرعی پیداوار پر منحصر صنعتوں کا قیام ضروری ہوتا ہے۔ ایسی صنعتوں کی وجہ سے زراعت
اور ملک کی معاشی ترقی ہوتی ہے، عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ بچوں اس شکل کو غور سے دیکھیے، آپ کو یہاں پہ چند نکات نظر آ رہے ہیں، جیسے بے روزگار، زرعی ترقی، جنگلات کا زوال، آبادی وغیرہ۔ یہ تمام جو نکات ہیں ان کو دھیان میں رکھیے اور ہم کو اس کو ترتیب سے لگانا ہے کہ شکل 7.8 میں دیے ہوئے نکات کا مطالعہ کر کے صنعتوں کے لیے فائدہ اور نقصانات کے 2 گروپ میں جماعت بندی ہم کو یہاں پر کرنی ہے۔ آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ صنعتوں کے لیے فائدہ مند جو چیزیں ہیں ان میں روزگار، زرعی ترقی، آبادی، اشیاء کی مستحکم قیمتیں، ہنرمند نفری قوت، بلند معیار زندگی، مزدوروں کی دستیابی، بازار، زیادہ زمین زیر آب، نقل و حمل کی سہولت کی ترقی، رسد و رسائل، تہذیبی ترقی، خواندگی، شہر کاری کو فروغ، وفراق مقدر میں پانی، مسلسل بجلی کی فراہمی۔ یہ تمام چیزیں صنعتوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صنعتوں کے لیے نقصان دہ یا مسائل پیدا کرنے والی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، جیسے جنگلات کا زوال ہونا، لکڑیاں کٹیں گی تو جنگل کم ہو جائیں گے، جس سے آلودگی بڑھ جائیں گی، آلودگی، زمین کی بڑھتی قیمتیں، جھوپڑ پٹی، مفلسی، نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد یہ بڑھ جائے گی۔